بڑی ہی فیض رساں، بڑی محبت کرنے والی ذات ہے کہ جس نے یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت قرآن مجید کو نازل کیا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ سمجھیں کہ یہ کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اس کا یہ ورلڈ آرڈر ہے کہ جو اس کو پلیس کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کو معمولی بات نہ سمجھو. یہ خیال نہ کرو کہ یہ کوئی فقیر تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ اس اللہ بادشاہ کا کلام ہے، اور اس کے انکار کا مطلب بھی کیا ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ لا علم نہیں ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ پھر تمہیں یہیں دبوچ کے رکھ دے گا. اور آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر جو اہم بات ہے، قرآن مجید پر اعتراضات تھے ان کے، حضور کی ذات پر اعتراض تھے، ان کو نقل گیا، ان کے پھر جوابات دیے. پھر فرمایا کہ الذی لہ ملک السما، وہ اللہ جو اس پوری کائنات کا تنہا اور اکیلا بادشاہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے ساتھ بنایا. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اپنے حدود سے آگے بڑھ سکے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا اندازہ بالکل یہ ہے، اور ان کو بھی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. پھر فرمائے اس کے باوجود بھی واتخذوا من دون آلہۃ لا یخلقون، یہ ان کو معبود بناتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں کہ جو کوئی رتی برابر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. نہ وہ اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک ہے، نہ زندگی، نہ موت، نہ دوبارہ زندہ ہونا ان کے اختیار میں کسی کے نہیں. اور آگے فرمایا کہ ان کے اعتراضات کو نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن مجید تو ان کا ذاتی گھڑا ہوا ہے. اور کبھی کہتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ کچھ اور معاون ہیں کہ جو ان کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں، ان کو یاد کراتے ہیں، پھر یہ یاد کر کے ہمارے سامنے آ کر اس کو پیش کرتے ہیں. حافظ صاحب اس بات کو ذرا تھوڑا سا یہاں پہ رکیے، بریک لے لوں، واپس آتے ہیں. خواتین حضرات ایک چھوٹے سے وقت کے بعد دوبارہ آتے ہیں، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات ابھی آپ دیکھ رہے تھے عدیل ہاشمی کو، ابرار کو، جواد کو، سارے لوگ آپ سے یہ جو درخواست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بہن بھائیوں کی امداد کو نکلیں. آپ واقعی جو ہی آپ صبح ہوتی ہے آپ اپنی امداد کو نکلیں. لاہور اور کراچی دونوں کے کیمپ ہمارے جو ہیں وہ فارملی کل لانچ ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ رات کو بے انتہا ڈبے پہنچائے گئے ہیں کہ آپ ان میں وہ سامان جس کی کہ لسٹ ہمارے اسکرول پہ بھی چلتی رہتی ہے، آپ وہ وہیں سے پرچیز کریں، لبرٹی سے لے سکتے ہیں یا آپ کلفٹن سے لے سکتے ہیں. وہیں سے سامان لے کے آپ وہاں پر ڈبوں کو بند کر کے اپنا اوپر نام لکھ کے اپنی عید گفٹ بنا کر آپ اپنے بہن بھائیوں کو عید سے پہلے 27 رمضان کو پہنچا سکتے ہیں. حافظ صاحب ہم بات کر رہے تھے 19 پارے کی. قرآن مجید پر جو ان کے اعتراضات تھے، قرآن مجید کا اس کا جواب دیا ہے کہ فرمایا ان لوگوں نے بڑا ظلم کر کے جھوٹی بات کی ہے جو ان کے دل کے اندر وہ نہیں ہے. فقط جاءوا ظلم وزور، تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو نازل کیا ہے، اس کی پوری نگرانی کر رہا ہے. پھر حضور پر اعتراضات یہ تھے، مال حاضر رسول، یہ کیسے رسول ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا جاتا، ان کے پاس کوئی خزانے ہوتے بڑے بڑے تاکہ یہ مرضی سے خرچ کریں، ان کے پاس بڑے بڑے باغات ہوتے جس طرح طائف اور مکہ کے بڑے عمراء کے پاس ہیں. قرآن نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیسے بیہودہ اور بوگی باتیں، انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ پر بھبتیاں چست کر رہے ہیں. حقیقت یہ کہ ان کے اندر یہ اعتراضات نہیں، دل سے مانتے ہیں قرآن کی صداقت کو بھی اور آپ کی صداقت اور امانت کو بھی کہ آپ سچے رسول ہیں. فرمایا اصل بات ہے کہ ان کے پاس پیمانہ ہے، باغات، خزانے، مال و دولت، غلام. فرمایا اللہ تو بہت بڑا خزانوں کا مالک ہے، وہ چاہے تو آپ کے لیے محلات بنا دے اور چاہے تو آپ کو بڑے بڑے باغات دے. قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے ایسے مجرم کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا، جب ان کو باندھ کے وہاں پھینکا جائے گا وہاں یہ کہیں گے دعوا ہنالک ثبورا، موت کو پکاریں گے. فرمایا آج تم ایک موت کو نہ پکارو، آج تم ہزاروں موتوں کو پکارو، آج تو موت پر بھی موت آ چکی. ادعوا ثبورا کثیرا. اور پھر فرمایا کہ جن پر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ انبیاء، وہ صلحاء، جن کی مورتیاں بنا کر ان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے. تم نے ان کو گمراہ کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے خالص بندے تھے، ہم تو ان کو تیرا صحیح راستہ بتاتے تھے. پروردگار ان کو تو نے رفاہیت دی، مال و دولت دیا، ان کے عیش و آرام نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، یہ ذہنی سہارا بنا کر جیتے رہے. اللہ فرمائیں گے فقد کذبوکم بما تقولون، اے جھوٹے لوگو، اے مشرکو، تمہاری ان باتوں کی سب انہوں نے تکذیب کر دی. اب تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ ان کے خدا بھی ان کے گواہ نہیں، وہ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے. اب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اب تم اپنی کسی طاقت سے بھی نہ عذاب کو پھیر سکتے ہو نہ تمہاری کوئی مدد آ سکتی ہے. اور فرمائے کہ الملک یومئذ الحق،
وہ روز بادشاہ حقیقی صرف رحمان کے لیے ہوگی، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کفار پر بڑا ہی سخت ہوگا۔ یہ لفظ سخت پر نہ جائیے، اس کی سختی کا اندازہ آدمی وہیں جا کر کرے گا کہ کتنا۔ فرمائے کہ یہ لوگ اس دن اپنے ہاتھ چبا جائیں گے، پورے بازو، اور چبائیں گے کس بات پر؟ اے اللہ، ہمارے پاس قرآن آیا، ہمارے پاس پیغمبر آیا، وہ حق ہمارے سامنے آ چکا، ہمارے کانوں سے آواز ٹکراتی رہی، ہم اس کو انکار کرتے رہے۔ اور پھر وہ کہیں گے شیطان نے ہمیں اتنا، شیطان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا خذولا۔ خذولا اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو ٹریپ کر کے، دھوکہ دے کر، اس کو تیار کر کے جرم کرائے اور اس کے بعد پھر خود بھاگ جائے۔ اور اس کے ساتھ حضور کی فریاد بھی یہاں پر آئی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ فریاد کریں، اللہ میں نے اپنی اس قوم کے سامنے تیرے قرآن کو، تیرے پیغام کو، اس کائنات کے بادشاہ کے کلام کو دل سوزی کے ساتھ پیش کیا۔ یہ بدبخت لوگ اپنی کم بختی کی وجہ سے انہوں نے اس کی ناقدری کی، اس کو ٹھکرا دیا۔ اور آج بھی یہ قرآن ہمارے خلاف یوں سمجھیں کہ اپیل کر رہا ہے۔ آج ہم 20 سال صرف کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ایم فل کریں گے، اور ہماری اولادیں اور بستے ہم نے لاد دیے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانور کا سامان ہے جو اپنے بچوں کی پیٹھوں پر ہم نے لاد دیا ہے۔ اور ہمیں فکر اگر نہیں ہے تو اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی فکر بھی ہے اور اپنے بچوں کی فکر بھی ہے، کہ جہاں ان کی دنیا کی ذمہ داریاں پوری کرنے، وہاں ان کی آخرت کی فکر بھی کرنی، کہ یہیں کہیں یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھاری فیسیں دے کر بھی جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوں، نہ ہمارے کام کے، نہ اپنے کام کے، نہ آخرت ان کی سنورنے والی ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ ہے وہ رسول جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ تو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا تھا، تو شکر ہوا کہ ہم بچ گئے، ہم بتوں کے ساتھ چمٹے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا جو شخص اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، اس کو اپنا خدا بنا لے، اس کو کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ سوچتے سمجھتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں جیسے، ان سے بھی بدتر لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے سب کچھ موقع دیا لیکن اس کو یہ ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن پھر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تو قرآن مجید میں ہر طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ انکار کرنے پر تل چکے ہیں۔ فرمایا وجاہدہم بہ، اے پیارے پیغمبر آپ اسی کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجئے، ان کو سمجھائیے، بے شک یہ نہ مانیں، اور ان کی مخالفت کے مقابلے میں آپ ایک اللہ کی ذات پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، جس پر کبھی موت آنے والی نہیں۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں کے عقل اور دل کی صلاحیتیں زندہ ہیں وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر ان کے اوصاف بتائے، فرمایا کہ ان کی چال کیسی ہے، تکبر سے خالی، یہ بالکل سیدھے سادے بندے ہیں، حق کو قبول کرنے والے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ جب جاہل الجھنا چاہتے ہیں تو یہ الجھتے نہیں ہیں، یہ بحث نہیں کرتے، سلام کر کے ان سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی راتیں کیسی، بے خبری کے ساتھ، ان کو پتہ کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والی ہے۔ فرمایا ان کا پھر خرچ کیسا ہے، ذاتی خرچ، کپڑے ہوں، کھانا پینا ہو، رہائش ہو، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، نمود و نمائش کے لیے، اپنی زندگی اپنے لیے بسر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اوروں سے داد لیں یا اوروں کے تانوں سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ معتدل لوگ جو معتدل خرچ کے اندر ہوتے ہیں ان کی سوچ متوازن، اعتدال کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ شرک بھی نہیں کرتے، یہ قتل ناحق بھی نہیں کرتے، فرمایا یہ بدکاریاں نہیں کرتے، جو ایسا کریں گے وہ اپنے انجام سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ پھر فرمایا کہ ہاں توبہ، بہت پیارا انداز ہے کہ جو سچی توبہ کر دیں گے، کرنت ہے ان کے ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ ان کو ہم آگے نیکی کی توفیق دیں گے۔ بلکہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر سچی توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں، وہ تو سچی ندامت، شرمندگی کہ ہم کیا کر بیٹھے ہم اپنے مالک اور محسن کے ساتھ۔ فرمایا نہ صرف ہم ان کو معاف کر دیں گے بلکہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ظاہر بات ہے، دل تو کرتا ہے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں لیکن ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیکار چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب ان کو تعلیم اور تذکیر کی جاتی ہے تو یہ اندھے بہرے بن کر اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم سے کیا بات کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کی دوستی بھی عقل و فکر والی،
اور ان کی دشمنی بھی، یہ مخالفت کریں گے تو سوچ سمجھ کریں گے. پھر ان کے بعد یہی آئے کہ اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں. پھر ان کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کا انجام کیا ہے. سورہ شعراء کے اندر آپ دیکھیں، خوبصورت بات ہے حافظ صاحب کہ اپنی فکر بھی کر رہے ہیں اور اپنی اپنے اگلی اولاد نسل کی بھی فکر کر رہے جی ہیں. کیا ہاں، خوبصورت. ورنہ یہی اولاد ان کو جہنم میں لے کر جائے گی. سورہ شعراء کے اندر شروع میں تو اللہ نے قرآن مجید کی عظمت کہ یہ جس طرح اللہ کے پیغمبر سچے، اسی طرح اللہ کا یہ کلام بھی سچا ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وضاحت کی ہے، فرمایا کہ اس کو ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا، روح الامین اس کو لے کر، جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں. فرمایا کہ یہ واضح عربی زبان میں، عربوں پر تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے آپ کی ذات کی شکل میں اور قرآن کی شکل کے اندر، اور اس کی پہلی پیشین گوئیں پہلی کتابوں میں آ چکی ہیں. بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ بدبخت اپنی ذاتی عیاشی کے لیے قرآن کا انکار کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر جس طرح کہتے ہیں کہ یہ ان پر جنات یا شیطان لے کر آتے، فرمایا کہ جنات ایسا کلام لے کر آئیں گے؟ جنات کا تو مشن اور ہوتا ہے.